إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. صدق اللہ العلی العظیم. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے بیچ راستے اللہ کے، مثل اس دانے کے ہیں جس نے اگائے 7 بالیں، بیچ ہر بالے کے 100 دانہ ہیں، اور اللہ بڑھاتا ہے واسطے جس کے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تفسیر جو لکھا تھا ویسے ہے کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس آیت کا پچھلے آیتوں سے طرح تعلق ہے. اس آیت میں بے جان انسان کو زندہ کر کے، اور دوسری آیت میں مردہ پرندوں کو جان بخش کر اپنی قدرت اور قیامت کے آنے کا ثبوت دیا گیا تھا، ہم جو اس سے پہلے پڑھ چکے. اب خشک دانے کو پودا بنانے میں اس سے سدھا دانے پیدا فرمانے سے اسی قیامت اور قدرت کا ثبوت ہے کہ جو مدفون دانہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مدفون مردوں کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ رب نے حضرت عزیر کی جان لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو مردہ کر کے انہیں جان و کمال ایمان عطا فرمایا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو راہ الہی میں مال فنا کرے گا اسے بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. گویا پہلے جانی قربانی اور اس کی جزا کا ذکر تھا، اور اب مالی قربانی اور اس کے بدلے کا ذکر ہے. تو اس آیت میں جو ہے مالی قربانی کا ذکر ہے. تو جس طریقے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جو ہے نا، مردے انسانوں کو، مردے جانوروں کو زندہ کیے، اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اس کا جو ہے نا کیا بدلہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہے. پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو خدا کو قرض حسن دے گا رب تعالیٰ اس کا بدلہ بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اب کچھ فاصلے کے بعد اس کی بہت زیادہ تفسیر فرمائی جا رہی ہے. پچھلے آیتوں میں عقائدے کی اصلاح کی گئی تھی کہ لوگ ان واقعات کو سن کر قیامت کے قائل ہوں. اب نیک اعمال کا ذکر ہے، گویا عقائد کے بعد اعمال کا ذکر ہوا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل بمانے مثال، اور مثل بمانے مشہور مثال، یعنی کہاوت. یا تو یہاں مثل کا بعد صدقات پوشیدہ ہے، یا کمثل کے بعد وزیری پوشیدہ، یعنی مثل صدقات الذین کمثل الجنہ، یا مثل الذین کمثل بازری جنہ. دنیا میں اشجار عموماً 3 قسم کے، یعنی اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو جھاڑ ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: باردار، خاردار اور بیکار. باردار تو اپنے سائے میں پھل پھول سے مخلوق کو نفع دیتے ہیں. باردار یعنی جس سے پھل پھول ہم کو ملے، سائے ملے، تو وہ انسان کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں. تو مخلوق انہیں لگاتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے. تو مخلوق کیا کرتی ہے؟ انہیں لگاتی بھی ہے، خدمت بھی کرتی ہے. انہیں پانی دیتے ہیں، حکومت ان کے لیے محکمے بناتی ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلے والے باردار درخت کے لیے. دوسرا بیکار درخت برابر کاٹے اور جلائے جاتے ہیں جیسے ببول کے درخت. مگر اب بیکار جو درخت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں. جیسا کانٹے والے درخت جو ہوتے ہیں نا ببول وغیرہ کے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اکثر ہٹا دیتے ہیں جنگلی جھاڑ کر کے. مگر درخت خاردار کا ہر شخص دشمن ہے، جہاں دیکھا اسے کاٹا پھینکا. ایسے ہی اسرار 3 طرح کے ہیں: باردار جو رحمانی جگہ مال خرچ کریں، اور بیکار جیسے وہ مال جمع کر گئے، اور خاردار جن کا مال شہوت نفسانی اور لوگوں کے ستانے میں خرچ ہوا. تو جیسے جھاڑوں کی مثال ہوئی کہ وہ جھاڑ 3 طرح کے ہیں. بولے ایک جو ہے نا پھل پھول دیں، ایک جو ہے نا کم سے کم سایہ دیں، اور ایک جو ہے نا ایک دم نقصان پہنچائے. تو جو نقصان پہنچانے والے جھاڑ ہوتے ہیں اس کو تو برابر جو ہے نا انسان ہٹتا، دیکھتے ہی جو ہے نا انسان اس کو کاٹ دیتے، اس کو نکال کے پھینک دیتے، پرورش نہیں کرتے اس کی. اور جو پھل پھول دینے والے جھاڑ ہوتے ہیں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے جو ہے نا اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کھاد وغیرہ اس پہ ڈالی جاتی. ایسے ہی جو ہے خرچ بھی جو ہے نا 3 طرح کے. ایک ہے رحمانی خرچ جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے نا خرچ ہو، اور ایک جو ہے نا خرچ نہیں بس جمع کیے اور چل دیے، دوسرا ہو گیا. اور تیسرا جو ہے نا نفسانی شہوت پہ جو ہے نا خرچہ جو ہوا وہ تیسرا ہوا. عثمان غنی باردار تھے اور ابو جہل ابو لہب وغیرہ خاردار. حضرت عثمان غنی تعالیٰ کا جو مال تھا، بولے آپ ہمیشہ یعنی بہت یعنی صحیح جگہ آپ نے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، تو آج تک بھی لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں. اس آیت میں باردار مالداروں کی کہاوت بیان فرمائی گئی. ینفقون سے ہر خرچ، اور اموال سے ہر قسم کا مال، اور سبیل اللہ سے ہر مصرف خیر مراد ہے. تو یہاں پہ خرچ کے متعلق جو ہے نا ہر طرح کا خرچ، اور جو ہے سو اموال سے جو ہے نا ہر قسم کا خرچ، اور تیسرا جو ہے اللہ کی راہ میں، مطلب ہر طرح سے اللہ کی راہ میں جیسے بھی ہو، اس طرف اشارہ ہے.
یعنی ان لوگوں کے صدقے کی مثال جو اپنے کسی قسم کے مال کو کار خیر میں خرچ کریں، جیسے دانہ بوریوں میں بند رہ سڑتا یا گل جاتا ہے یا چوہوں یا کیڑوں کی نظر ہو جاتا ہے، مگر کھیت میں بکھیرنے سے دگنا چوگنا ہو جاتا ہے، یا کنویں کا پانی روکے رکھنے سے بگڑ جاتا ہے، کیاریوں میں پھیلانے سے سب کو سیراب کر دیتا ہے، ایسے ہی مال روکے رکھنے سے برباد ہوتا ہے۔ یہ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ جیسا کہ اناج ہے، اس کو تھیلوں میں بھر کے رکھ دیا، یا تو اس میں کیڑ پڑ جائیں گے یا اس میں بوجھ آ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہی دانے کا لیا کہ آپ کھیت میں بکھیر دیں گے تو وہ جو ہے نا ملٹیپلائی ہو جائے گا، دگنا ہو سکتا، چوگنا ہو سکتا، 10 گنا ہو سکتا، وہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا اگر باڈی کا پانی ہے اس کو اگر بند کر کے رکھ دیا جائے، کسی کو استعمال کرنے نہ دیا جائے تو پانی سڑ جائے گا، لیکن اگر اس کی کیاریوں میں جو ہے نا اس کا پانی استعمال ہوگا تو بہت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا مال کو جو ہے نا روکے رکھنا، تجوری میں بند کر کے رکھنا جو ہے نا اس کو خراب کر دیتا ہے۔ راہ مولا میں ہر طرف خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مال راہ مولا میں خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، بلکہ راہ مولا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ دنیا کی چیز محترک ہے تو مال کو بھی محترک رکھو، بقا آخرت کے لیے ہے، اچھی جگہ بخوشی خرچ کرو۔ بولے آخرت کی بقا جس سے ہے وہ ہے اچھی جگہ خوشی سے خرچ کرنا، یہ آخرت کی بقا ہے، ورنہ بری جگہ خرچ ہو جائے گا، ورنہ تم چاہو نہ چاہو بری جگہ خرچ ہو جائے گا، یا تمہارے بغیر اجازت نکل جائے گا۔ جیسا کوئی مثال کے طور پر جو ہے نا چوری ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی ہو گیا، کچھ گھپڑا ہو گیا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو کے جو ہے نا مال خراب ہو جائے گا۔ ینفقون مظاہرہ میں بتایا گیا صرف ایک بار ہی خرچ پر بس نہ کریں بلکہ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں۔ اموال فرمایا اور بتایا کہ کھانا، لباس، زمین، ہر قسم کی خیرات کو کرو، ہر جگہ خرچ کرو۔ کمثلی حب حبت، یہ مثل الذی کی خبر ہے، کاف تشبیہ کا اور مثل بمانے کہاوت ہے، نہ کاف زائد ہے نہ مثل، کیونکہ کاف بمانے مثل ہے اور مثل بمانے کہاوت۔ خیال رہے کہ حبتن حبن کا واحد ہے، بمانے بیج، عربی میں حبہ بفتح ہے غلہ وغیرہ کے بیج کو بولتے ہیں جس کا پھل عرصے تک باقی رہے، اور حبی بکثیر ترکاریوں کے بہ کو، یعنی رول معنی میں لکھا ہے اس لیے بولتے ہیں نا حب سودا، بولتے کلونجی کے بیج مثال کے طور پر۔ تو حبہ جو ہے نا عربی میں بیج کو کہتے ہیں، غلے کے بیج کو۔ اور کمسل کی مثال کیسے ہو گئی کہ ہر چیز میں خرچ کرو، خالی بولے ایسا نہیں کہ خالی روپیہ خرچ کرو، بولے زمین میں خرچ کرو، روپے میں خرچ کرو، مال میں خرچ کرو، کپڑے سے خرچ کرو، کھانے سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ انبتت سبع سنابیل، ان باتن بمانے اخراج ہے، اصطلاح میں زمین سے نکالنے یعنی اگانے کو انبات کہا جاتا ہے، اسی لیے گھاس کو نبات کہتے ہیں۔ سنابل جمع سنبلتن کی ہے، یا تو اس کا نون زائد ہے اور اس کا مادہ سبلن ہے، کہا جاتا ہے اسبل زرع، کھیتی بال والی ہو گئی۔ بعض نے فرمایا کہ بروزن فعلتن سے ہے، لہٰذا اس کا نون اصلی ہے۔ انبات کو دانے کی طرف نسبت دینا مجازن ہے کہ وہ ذریعہ پیداوار ہے، حقیقتاً اگانے والا رب تعالی ہے۔ فی کلی سنبلۃ مئۃ حبہ، یہ سبع سنابیل کا بیان ہے، اگرچہ اکثر درختوں میں 7 بالیاں اور اکثر بالیوں میں 100 دانے نہیں ہوتے، مگر جوار یا باجرہ جب اچھی زمین پر بو دیا جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی بولتے ہیں بالیاں مطلب جو یعنی ایک پہلے پودا نکلتا، پھر اس کے بہت ساری شاخیں ایسے نکلتی چھوٹی سی کھیتی میں، کھیت کی، یا جو ہے نا اگر آپ مثال کے طور پر جو ہے نا چاول یا گیہوں یا باجرے کی کھیت دیکھے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ملتا، ایسے جو ہے نا ایک ایک بال نکل جاتا اس کا، اور ہر بال پہ دانے لگے ہوں۔ تو اگر کوئی یعنی بہت اچھی زمین ہے، بہت اچھی زرخیز زمین، اچھا پانی وغیرہ دیا گیا، تب ایسا ہو جاتا کہ جو ہے نا ایک ایک بال پہ 100 دانے لگ جاتے، ورنہ کچھ دانے لگتے، بس کئی بال نکلتے اور کچھ دانے لگتے۔ لیکن جہاں پہ اچھا پانی، اچھی زمین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، وہاں پہ جو ہے نا کہ وہ جھاڑ بھی اگ جاتا ہے، چھوٹا سا پودا جو ہے نا اگ جاتا، اور اس کے کئی بالیں نکل جاتے، اور ہر بال پہ جو ہے نا 100 دانے نکل جاتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ علیحدہ جملہ ہے، یضاعف ضعاف سے بنا بمانے زیادتی، یہاں غلہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادتی فرما دے، یعنی 100 دانے نہیں بلکہ 100 دانے سے بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے زیادتی فرما دی۔ واللہ واسع علیم، وسیع وسع بمانے گنجائش سے بنا ہے، یہ زیخ کا مقابل ہے، اور یہ جملہ گویا گزشتہ کلام کی دلیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا مال کسی طرح خرچ کریں، خواہ زکوٰۃ، فطرہ ادا کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، یا شفا خانے یا مسافر خانے تیار کریں، یا اہل قرابت کے ساتھ سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، یا مساکین اور فقراء کو صدقہ نفلی دیں، یا طلباء کو کتابیں خرید دیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے جس سے 7 شاخیں پھوٹیں، ہر شاخ میں ایک ایک بال ہو، اور ہر بال میں 100 دانے، کل 700 دانے۔ جیسے دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایک صدقے سے 700 حاصل ہوں گے۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ
رب تعالیٰ جس کو چاہے بقدر اخلاص و مشقت اور زیادہ بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال سے سمجھا دی گئی۔ بولے جو صدقہ، جو اچھی جگہ خرچ کرنا ہے، نفلی خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، شفا خانے بنانا، مسافر خانے بنانا، پانی کے لیے جو ہے نا بورنگ وغیرہ دلوانا، بولی کھدوانا، مثال کے طور پر طلباء کے لیے جو ہے نا کتابیں خرید کے دینا، یہ سارے جو ہے نا کار خیر ہے۔ اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک بیج آپ بورے زمین میں، جس سے ایک پودا نکلے گا، اسے بہت سارے بال ہوں گے، ہر بال پہ 100 دانے ہوں گے، کم سے کم 7 دانے نکلیں گے، ہر دانے پہ 100 بال ہوں گے، یعنی 700 گنا، نہیں ایک دانے کا 700 دانہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک صدقے کا 700 گنا دے گا، بلکہ جو ہے نا اس کے فضل سے اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاد میں روپیہ بیچ دے تو اسے ہر درہم کے عوض 700 ملیں گے، اور خود درمیان جنگ میں جا کر خرچ کرے اس کے لیے ہر درہم کے عوض 7 لاکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرنے والے غازیوں کے لیے اللہ نے رحمت کے اتنے خزانے رکھے ہیں جو انسان کے علم میں نہیں آ سکتے۔ روح المانی میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد کے خرچے کا یکساں ثواب ہے، یعنی ایک کا 7 لاکھ، در منصور میں لکھا ہوا ہے، یعنی کسی کا حج پہ خرچہ کر دینا، عمرے پہ کسی کے خرچہ کر دینا، ایسا ہی گویا 7 لاکھ دفعہ جو ہے نا اس کا اجر ملے گا۔ یعنی 1 روپیہ اگر کسی کو آپ خرچ کریں گے عمرہ یا حج میں تو 7 لاکھ اس کے ملیں گے۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ صدقہ دنیاوی مصیبتوں اور فتنہ خبر اور عذاب قیامت کو دور کرتا ہے، اور سخاوت ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں اور شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو کوئی اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا فرماتے، واہ 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 واہ۔ بعض روایت میں ہے کہ صدقہ دنیاوی مصیبتوں یا دنیاوی مصیبتوں کو دور کرتا، خبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتا، بلکہ جو ہے نا یہ ایسا درخت ہے جو جنت میں لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی، ایک بھی شاخ کو پکڑ لے تو جنت تک پہنچ جائے۔ اور بخل یعنی بخیلی، جو جمع جمع کے رکھ لیتے، ایسا درخت ہے جس کی جڑ جہنم میں اور شاخیں دنیا میں ہیں، جو اس کی ایک شاخ پکڑ لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بخیلی جو ہے نا، بخل یعنی خرچ نہیں کرنا، اٹھا کے رکھ لینا، اپنے لیے سامان لینا، بالکل جو ہے نا کار خیر میں خرچ ہی نہیں کرنا۔ بولے ایسا ہے جیسے وہ ایسا جھاڑ ہے جس کی درخت جو ہے نا، جس کی شاخیں آپ پکڑ لیں گے تو کہاں لے جائے گا، سیدھا دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ اس کا وہ جھاڑ جو ہے نا دوزخ میں ہے، لیکن سخاوت کا جھاڑ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا دنیا میں مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا، خبر کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا جو ہے نا یعنی انعام عطا کریں گے، ایک کے 700 گنا، ایک کے 7 لاکھ، اور جو ہے نا آخرت میں بھی جو ہے نا اس کا حصہ ہوگا بہت بڑا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بیعت کا توجہ 10واں 40واں 22 ثواب ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات ہے، اور ہر خیرات پر 700 کا وعدہ ہے، اسے حرام کرنا اپنی طرف سے خیر لگانا ہے۔ تو بولے کسی کے لیے اصالہ ثواب کرنا، بولے اس میں خیر نہ لگاؤ، بولے کیوں خیر لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ 700 گنا دے گا۔ اسناد مجازی جائز ہے، دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ دانا 7 بالیاں اگاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً اگانے والا رب تعالیٰ ہے۔ تو کبھی جو ہے نا کسی کی طرف نسبت کر دینا، بولے جائز ہے، مجازی نسبت ہے، لیکن حقیقت تو اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے ہم کیا بولے، دانا 700 دانے اگاتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ اگا رہا ہے۔ لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال، اولاد، عزت، آبرو عطا فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوا دافع بخار ہے، یعنی بولے یہ دوا کھا لو بخار چلا جاتا ہے، یعنی دوا حقیقت میں شفا اللہ دینے والا ہے، لیکن مجازی نسبت اس دوا کی طرف کی جاتی ہے۔ ویسے ہی ماں باپ پالنے والے، حقیقت پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن مجازی نسبت ماں باپ کو دی جاتی ہے۔ علماء برائی سے بچانے والا، گناہوں سے پرہیز بچانے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن علماء کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ وہ بتاتے ہیں آپ۔ بادشاہ و حکام حاجت روائی کرنے والے ہیں، ان سب میں اسناد مجازی ہے۔ تو یہ سب ریفرنسز جو ہے نا مجازی ریفرنس ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ حقیقت عطا فرمائے گا، لیکن مجازی جو ہم ریفرنس دیں گے وہ آپ کا دیں گے۔ رب کی عطا مختلف ہے، ایک ہی فعل پر مختلف لوگوں کو چند طرح جزا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، مسلمانوں کا خدا ظرف دار معلوم ہوتا ہے کہ بعض کو صدقے کا ثواب 700 گنا اور بعض کو اس سے زیادہ دیتا ہے، چاہیے کہ سب کی جزا یکساں ہو۔ کسی کا سوال ہے، بولے ایسا کیوں کرتا 700 گنا ایسا، بولے ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ جزا جو ہے گھٹنا یا بڑھنا بندے کی طرف سے ہے، مخلص کو ثواب زیادہ اور لالچی کو کم ثواب ملتا ہے۔ لالچ میں جو کریں گے تو کم ملے گا، لیکن مخلصی میں کریں گے تو زیادہ ملے گا۔ اچھی زمین کا دانہ زائد پھل دیتا ہے اور خراب زمین کا کم دیتا ہے، تو اچھی زمین جو ہے اس کا جو ہے نا زائد دے گا پھل، اور جو خراب زمین ہے وہ دانہ کم آئے گا۔ صوفی کرام فرماتے ہیں جیسے پیداوار کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے، قابل کسان جیسا پیداوار کرنے کے لیے یعنی کھیتی کرنے کے لیے اچھی کھیتی اگانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے آپ کو۔ ایک کیا ہے، کسان قابل ہو، دوسرا جو ہے بیج اچھا ہو، تیسرا طاقتور زمین ہو یعنی اچھی زمین ہو، اور وقت پر بونا، ایسے اور جو صحیح وقت پر اس کو بونا پڑے گا تب جا کے جو ہے نا کھیتی اچھی ہوگی۔ ایسے ہی صدقے کے لیے 4 چیزیں لازم ہیں، اسی لیے جو ہے نا کار خیر میں کچھ بھی آپ خرچ کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے نا 4 چیزیں لازمی ہے، غور سے سنیے۔ خیرات کرنے والا صالح مال، جو خیرات کر رہے وہ صالح مال ہو، اچھا مال ہو، حلال مصرف ہو،
اور جو مال خرچ یعنی خیرات دینے والا صالح انسان ہو، جو مال خرچ کر رہا وہ حلال ہو، بہتر اور وقت مناسب ہو۔ زندگی کا صدقہ مرتے وقت کی خیرات سے افضل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت تو جو ہے نا جو چاہے دے دو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زندگی کا صدقہ زیادہ ویلیو رکھتا، جب حیات میں ہو جب خرچ کیا کرو۔ مرنے والا وقت نکال کر صدقہ کر رہا ہے، ایسے ہی حلال مال کے صدقے کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی جو ہے نا حلال مال کا صدقہ جو کریں گے نا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی حلال مال سے کھجور کا ٹکڑا بھی خیرات کرے تو رب تعالیٰ اسے ایسا پرورش فرماتا ہے جیسے گھوڑے والا اپنی گھوڑی کے بچے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیاری مثال ہے، گھوڑے کے بچوں کو کتنے یعنی شفقت سے پالا جاتا۔ بولے اسی طریقے سے حلال مال سے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ کسی کو دے دیں، شیئر کر دیں مثال کے طور پر، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ویسی پرورش آپ کی فرمائے گا۔ اس کے مرتے وقت یہ صدقہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور مرتے وقت وہ ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے نا پہاڑ بن جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرم ہے، دیکھیے غور تو کیجیے اس بات پر۔ اللہ اکبر، کیا جزا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے۔ جیسا دنیا میں راستہ تین طرح کے ہوتے ہیں، دنیا میں راستے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آگے سے بند ہے، جسے گلی بند کہتے ہیں نا، ڈیڈ اینڈ جو بولتے ہیں، کوئی گلی میں گھس گئے آپ، ڈیڈ اینڈ ہے، باہر آ گئے، کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا جو آگے سے کھلا ہو مگر کسی باغ وغیرہ میں پہنچائے، مطلب اچھی جگہ پہ نکال دے، کوئی ویلی ریسورٹ وغیرہ میں نکال دے۔ تیسرا وہ کسی خراب جگہ پہنچائے، مقصد کے اعتبار سے راستے کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کچہری روڈ، ریلوے روڈ وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے راستہ مختلف قسم کا ہے، بولے جیسا مثال کے ہم بولتے ہیں نا بھائی ریلوے روڈ، ایئرپورٹ روڈ مثال کے طور پر، تو راستے کا نام جہاں پہنچاتا اس کے حساب سے، تو ویسے آخرت کے بھی جو ہے نا کچھ راستے ہیں، جیسا کہ تین راستے بتا دیے، بولے ایک ڈیڈ اینڈ والا، ایک اچھی جگہ لے جانے والا، ایک بری جگہ لے جانے والا۔ تو نفس کے لیے جو خرچ کیا گیا وہ آگے سے بند ہے کہ مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی اپنے نفس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، جو بھی اپنی خواہشات پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ ڈیڈ اینڈ والا خرچہ ہے، مرتے ہی سب ختم، اس سے کوئی جو ہے نا آگے منافع نہیں ہے۔ جو شیطان کے لیے خرچ ہوا وہ دوزخ کا راستہ ہے، ہاں جو شیطان کے بہکاوے میں خرچ کیا وہ دوزخ کا راستہ ہے، یعنی دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے خرچ ہوا وہ رضائے رحمان تک پہنچاتا ہے، بہشت روڈ ہے، مسلمانوں کو بہشت روڈ پر چلنا چاہیے، یہ روڈ کا نام جو ہے نا جنتی روڈ ہے، بہشت والی روڈ ہے، کام رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ صدقے کے چند درجے ہیں، عوام کی خیرات یعنی عوام کی خیرات مال ہے اور اس کی جزا جنت، بولے جو عام ہوتے مثال کے طور پر جو عوام ہوتے ہیں، بولے خیرات کرتے ہیں اس کی جزا جنت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور خاص کی خیرات اصلاح حال ہے اور صفائی نفس، اس کی جزا جو ہے نا رضائے رب ہے۔ بولے خاص جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی خیرات کیا، ان کا صدقہ کیا ہے، بولے صفائی نفس، اور اس کی جزا کیا ہے، بولے رضا الہی۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے حال کی اصلاح کرے، رول وار میں لکھا ہوا ہے، تو جو نا مومن ہے ہاں صدقہ وغیرہ کیا کہ لیکن اپنے حال کی بھی اصلاح کرے، اپنے اندر سے وہ غلاظت، وہ برائیاں جو ہے نا پہچان کے اپنے نفس کو صاف کرتا رہے، تاکہ رضا الہی حاصل ہو جائے۔ اتنا مشہور واقعہ جیسا جو ہے نا ایاز، ایک جو ہے نا وزیر تھا بادشاہ کے پاس، تو سب لوگ جو ہے نا بادشاہ ایاز کی بہت سنتا تھا، تو دوسرے جو منسٹر تھے بادشاہ کے پاس بولے کیا آپ ہمیشہ جو ہے نا ایاز کی سنتے، تو بولے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ ایاز کی میں کیوں سنتا ہوں۔ تو ایک دن بادشاہ اعلان کیا، بولا سارے میرے خزانے خالی کر دو، سارے ہیرے جواہرات، سارے جو ہے نا پراپرٹیز امکا ڈھمکا سب لا کے میدان میں رکھ دو، بولے اور منسٹرز کو بولے جاؤ جس کو جو چاہیے اس پہ ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا ہے۔ سب بھاگے، کوئی جا کے سونے پہ رکھا، کوئی جا کے ہیروں پہ رکھا، کوئی جا کے گھوڑوں پہ رکھا، کوئی جا کے فوج پہ رکھا، کوئی جا کے قلعوں پہ رکھا، کوئی جا کے محلات پہ رکھا، تو یہ سب چلتے رہا۔ ایاز جو ہے نا جھوم کو تو ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر۔ تو بادشاہ نے بولا کیا ہوا ایاز، بولے جانا تجھے کچھ نہیں چاہیے، بولے نہیں پہلے آپ مجھ سے وعدہ کرو کیا آپ اپنی بات پہ قائم ہیں، بولے جس پہ جو ہاتھ رکھا اس کا وہ چیز اس کی ہوگی، بولے ہاں بالکل۔ تو ایاز بولا ٹھیک ہے، بولے سیدھا بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو جو بادشاہ اس کا ہو گیا تو بادشاہ کی ساری جو ہے نا ملکیت اس کی ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جو ہے نا صفائے نفس جو کرتے ہیں، اپنے نفس کی صفا کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اور اللہ کی رضا جو حاصل ہو گئی تو پھر سب اس کا ہے نا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ صدقات کے ثواب میں زیادتی کمی چند وجہ سے ہوتی ہے۔ اخلاص کا فرق، اب صدقات میں جو ہے نا جو کمی ہوتی زیادتی ہوتی اماؤنٹ میں کیوں ہوتی، ایک تو اخلاص کا فرق، بولے اخلاص، دوسرا زمان کا فرق، تیسرا زمین کا فرق، مقام خیرات کا فرق۔ جس قدر اخلاص زیادہ اسی قدر ثواب زیادہ، بولے جتنا اخلاص ہوگا تمہارے صدقے میں، جتنی جو ہے نا عاجزی ہوگی اتنا تم کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام کا سوا جو یعنی سوا کلو جو ان کا دینا جو ہے نا ہمارے پہاڑ پر سونے کی خیرات سے افضل، کیونکہ اس کے لیے ان کا سا اخلاص ہم کو کہاں سے میسر ہوگا، ان کا اخلاص کہاں سے لائیں گے بھائی، ان کا 125 کلو جو دینا جو ہے نا آج آپ پہاڑ پر سونا دے دیں گے تو برابر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اخلاص کی اتنی زیادتی تھی۔ تو اسی لیے اپنے صدقات میں اخلاص لے کر آ۔ ماہ رمضان جمعہ شب قدر کے صدقے میں بہت ثواب ہے، تو ماہ رمضان میں شب قدر میں اور جمعہ کے دن خصوصاً صدقے میں بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، دوسرے زمانے کے صدقات کا ثواب ویسا نہیں۔ ایسے ہی مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے صدقات کا ثواب
ایک کا 1,20,000 ہے، 1 روپے کا جو ہے مکے یا مدینے میں جو ہے نا 1,20,000 آپ کو ملے گا، اور کوئی زمین یہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ مل سکتا۔ عالم فقیر اور زیادہ حاجت مند پر صدقہ دوسروں پر صدقے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جیسے دانے کی پیداوار زمین و زمان کے فرق سے مختلف ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت مند کوئی ہے اس کو صدقہ دینا زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دینے کے بجائے۔ غرض کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، بالکل حق درست ہے، صدقہ مقبول کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، بے شک صدقہ دینے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، صدقہ مقبول دینے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ صدقے کا یہ ثواب جو بیان ہوا اس کے ملنے کی جگہ آخرت ہے۔ اگر دنیا میں رب تعالیٰ سخی کو کچھ برکت دے دے تو اس کا کرم ہے، مگر یہ بدلہ نہیں، بدلہ تو قیامت میں ملے گا۔ یعنی جو بھی تم صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہو دنیا میں جو اس کا انعام مل رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہے، لیکن آخرت میں اصل اس کا ثواب ملے گا، آخرت میں اصل اس کا بدلہ ملے گا۔ لہٰذا کوئی شخص آج خیرات دے کر کل ہی 700 کا مطالبہ نہ رکھے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں چلو روپیہ دے دیا 700 روپے کا بات ہے کی، کھیت بونے کا وقت اور ہے کاٹنے کا اور، آج بو کر آج ہی کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ صدقے کا ایک فائدہ تو یہاں بیان ہوا اور دوسرے فائدے دیگر آیت و احادیث میں مذکور ہیں۔ صدقے کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ صدقے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، جو ہمیشہ صدقہ دیتا نا اس کا ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اس کو اتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقے کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے دانستان نادانستان پتہ نہیں کتنے کروڑوں لاکھوں گناہ ہم کر بیٹھتے، صدقے سے جو ہے نا وہ بھی گناہوں کی معافی مل جاتی۔ صدقے کی برکت سے غضب الہی کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اللہ کے غضب کی آگ جو ہے نا ٹھنڈی پڑ جاتی ہے صدقے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔